بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے عہد انتقام پارٹ 2۔ وہ یونی سے واپس آ رہی تھی جب ڈرائیور نے اچانک گاڑی روکی۔ سڑک تقریباً سنسان تھی۔ بھائی گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میڈم شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے، ڈرائیور گاڑی چیک کرتے ہوئے بولا۔ ابھی کچھ منٹ گزرے ہی تھے کہ اس نے بابا کو فون کر دوسری گاڑی اپنے لیے بلا لی۔ تبھی ایک وین آ کر رکی۔ اس میں سے چند نقاب پوش آدمی اترے۔ گاڑی کا دروازہ کھول ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، ایک نقاب پوش آدمی نے ڈرائیور سے کہا۔ یہ سن کر پیچھے بیٹھی انفال ڈر گئی تھی۔ کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر صحیح معنوں میں اسے زمین اپنے پاؤں سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کون لوگ ہو تم اور کیوں دروازہ کھولے ہم؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ اے لڑکی، تو اپنی زبان بند کر اور چپ چاپ گاڑی سے اتر، ایک آدمی نے غصے میں اسے کہا۔ جب ڈرائیور نے دروازہ نہیں کھولا تو ایک آدمی نے گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا۔ اب اگر دروازہ نہ کھولا تو یہ گولی تیرے بھیجے میں اتاروں گا، وہ آدمی تپش میں بولا۔ اس کی دھمکی دینے پر ڈرائیور اور اس کی روح کانپ گئی۔ بھائی اب دروازہ کھول دے ورنہ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، انفال نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے کے دیر تھی، ان آدمیوں نے ڈرائیور کے گلے میں انجیکشن لگا کر اسے بے ہوش کر دیا اور انفال کے منہ پر رومال رکھ کر اس کی آواز بند کی جو چیخنے لگی تھی، اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ وہ سب لوگ آج ایک بار پھر عمران کو پکڑنے کا پلان بنا رہے تھے جب حیام کا موبائل رنگ ہوا۔ یہ حیام نے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی اور دماغ کی رگیں تن گئی۔ سب نے اس کے بدلتے انداز کو دیکھا۔ سب خیریت تو ہے جوان؟ جنرل نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ عمران اب اپنی حدیں پار کر رہا ہے، اس نے میری بہن کو اغوا کر لیا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، حیام نے غصے کے عالم میں کہا، اور مباسل کو یہ سن کر جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خفا سی بیٹھی لڑکی کا سرافہ لہرایا تھا۔ ہم آج رات ہی اس کے اڈے پر حملہ کریں گے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ یہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جہاں اسے لایا گیا تھا۔ اس کمرے میں اس کے علاوہ اور بھی لڑکیاں تھیں جن کے منہ کو رومال سے باندھا گیا تھا اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھا ہوا تھا۔ گرم سیال اس کے آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تھا اس کے سر میں ٹیس اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے اسے وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس مسلسل روئے جا رہی تھی اور اللہ سے مدد کی دعا کر رہی تھی۔ ہم آج رات لڑکیاں اور منشیات دبئی کے لیے روانہ کر دیں گے، وہ موبائل پر بات کرتے ہوئے بولا۔ اس بار سب صحیح سلامت دبئی پہنچے گا؟ بہت خاص آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ بولا۔ اس بار تم لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اب میں بتاؤں گا عمران چیز کیا ہے، ہا ہا ہا۔ عمران نے فون بند کرتے ہوئے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اوپر بیٹھی ذات اس سے بہت زیادہ طاقت والی ہے۔ اب وقت آ گیا تھا جب اللہ اس کی رسی کھینچنے والا تھا۔ ہم آگے کے دروازے سے جائیں گے، ہادی اور اویس پیچھے کی جانب سے جوانوں کو لے کر اندر جائیے گا۔ ہم نے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا ہے، میجر نے ان کو پوزیشن سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں سے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے جب اس کی نظر ایک لکڑی کے دروازے پر پڑی جسے باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دو جوانوں کو لے کر اس دروازے کی طرف بڑھا اور تالے کو بغیر آواز پیدا کیے توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلنے پر جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کا خون کھولا گیا۔ وہ اس کے سامنے تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، بال پونی سے نکل کر اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، منہ کو رومال اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اور بھی لڑکیاں تھیں جن کی حالت بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ وہ انفال کے احساسات کے بارے میں جانتا تھا مگر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے اور نوجوانوں کو بھی باقی لڑکیوں کو کھولنے کو اور حفاظت باہر نکالنے کو کہتے ہوئے وہ انفال کے منہ پر بندھا ہوا رومال کھولنے لگا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ جب انفال نے اپنی بوجھل آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا، چلو اٹھو، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے، اس نے انفال کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا۔ چلو شاباش۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے
اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انفال نے تھوڑا سا جھجک کے ساتھ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ باقی لڑکیوں کو پیچھے کے دروازے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے تھے جب گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ اس طرف مباسل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک گولی مباسل کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ اس نے انفال کو اپنے پیچھے کیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بہت جلدی ہے یہاں سے بھاگنے کی، ہا ہا ہا، وہ شیطان بنتے ہوئے بولا۔ انفال ان سب سے بے خبر اس کے بازو سے نکلنے والے خون کو دیکھ رہی تھی۔ مباسل نے سامنے دیکھا اور بولا، تو عمران، تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنے کا خواہش مند ہوں۔ اپنے بابا سے کیا عہد پورا کرنا ہے مجھے۔ اس نے سامنے کھڑی عمران کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ عمران کچھ شک سے بولا۔ وہی جس کے ماں باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کیا تھا، صرف اسی لیے کہ میرے بابا نے تمہارے ساتھ اس گندے کام میں شامل نہیں ہوا تھا، وہ تیش سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا جو سامنے والے کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تم فاروق افندی کے بیٹے ہو؟ عمران کے چہرے پر ایک رنگ آیا تھا۔ واہ، تو تمہیں یاد ہے، تو یہ بھی یاد ہوگا کس بے دردی سے قتل کیا تھا تم نے انہیں۔ اب تمہاری باری ہے، تمہارا کھیل اب ختم ہو عمران، مباسل نے چیختے ہوئے کہا۔ پیچھے کھڑی انفال کو ایک طرف اشارہ کرتے باہر جانے کا بول کر دوبارہ عمران کی طرف بڑھا۔ تم بھی اپنے ماں باپ کی طرح آج میرے ہاتھوں سے قتل ہوں گے، عمران نے غصے میں فنکارتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے ہنسا۔ مباسل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور ایک پل کو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو دبوچ لیا ہے۔ ایک آدمی انفال کے ماتھے پر گن رکھے ہوئے تھا۔ اگر اس لڑکی کی زندگی چاہتے ہو تو اپنی گن نیچے رکھو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، عمران نے ساکت کھڑے مباسل کو کہا۔ اس معصوم کو جانے دو عمران، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا، وہ غصے سے دہاڑا۔ عمران نے جیسے ہی انفال کو اپنے گن کے نشانے پر رکھ کر ٹریگر کو دبانے لگا جب ایک گولی ہوا کو چیرتی ہوئی اس کے ہاتھ سے پار ہوئی اور اس کے اڈے میں اس کی ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ انفال، جس نے ڈر کے آنکھیں میچی ہوئی تھی، عمران کی چیخ پر ایک دم آنکھیں کھولی اور اس محافظ کو دیکھا جو اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر عمران کے سینے میں گولیاں اتار چکا تھا۔ گولیوں کی آواز سنتے باقی کمانڈر اور فوجی سپاہی وہاں پہنچے۔ خیام کو سامنے دیکھ کر انفال روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ اس کو اور اس کے آدمیوں کو گاڑی میں ڈالو، خیام، آپ کو گھر جانا چاہیے۔ جنرل نے پہلے حذیفہ اور کامران کو حکم دیا اور پھر خیام سے بولے، مباسل افندی، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، ورنہ آج اگر یہ پھر بھاگ جاتا تو اسے پکڑنا مشکل ہو جاتا۔ پراؤڈ آف یو، میجر نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کمانڈر، آپ بازو پر ڈریسنگ کروائے اور آرام کریں، جنرل نے اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر کہا۔ آج اس کا اپنے بابا سے کیا عہد پورا ہوا تھا۔ جس انتقام کی آگ میں وہ جھلس رہا تھا، اب وہ آگ بجھ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنا سامان ایک بیگ میں رکھ رہا تھا اور خیام سامنے صوفے پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا جب مباسل نے اسے مخاطب کیا۔ انفال اب کیسی ہے؟ اس نے تھوڑا جھجک کر خیام سے انفال کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس واقعے کے بعد کافی ڈر گئی ہے۔ ہاں، ابھی بھی اکثر ڈر جاتی ہے۔ ماما، بابا اور ہرا اسے واپس نارمل کرانے کی کوشش کرا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے سوال کرنے پر خیام نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پھر انفال کی حالت بتائی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے لفظوں کا چناؤ کیا۔ ہاں بولو۔ خیام اس کے انداز پر چونکا۔ میں انفال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے بات مکمل کر کے سینے میں دبی سانس ہوا کے حوالے کرتے خیام کو دیکھا۔ خیام کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ وہ خیام کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ اٹھ کر بیگ میں سامان رکھنے لگا۔ میں گھر والوں سے اور انفال سے پوچھے بغیر تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ خیام نے مشکوک طریقے سے کہا۔ ہاں، ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، وہی کرنے جا رہا ہوں، اس نے ہولے سے کہا اور بیگ بند کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے وقت کے بعد وہ مسکرایا تھا اور خیام نے دل ہی دل میں
اس کے ایسے ہی مسکراتے رہنے کی دعا کی تھی۔ بیجان میں کہہ رہی ہوں جب تک وہ نہیں آئیں گا آپ ان رشتے والوں کو ہاں نہیں بولیں گی۔ بیجان اور پریسا صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب ہی بیجان کی بات سن کر اس نے بیجان کو اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ تو پھر بیجان آپ ابھی ان لوگوں کو ہاں بول دے۔ اس نے پیچھے سے آ کے بیجان کے گرد بازو پھیلا کر شوقی انداز میں بولا، کیا ہو گیا ہے؟ یہ میں ہوں، میرا بھوت نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پری کو چٹکی کاٹی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اسے دیکھا جو بیجان کے گلے لگے ان کے شکوے دور کر رہا تھا۔ تم کتنے بدتمیز ہو مباسل، بندہ 1 سال میں ایک بار گھر آ جائے، نہیں تو ہر ہفتے فون ہی کر لیا کرے، لیکن نہیں، تمہیں تو صرف اپنی ہی پرواہ ہے۔ پریسا نے اس کے کان کھینچتے ہوئے تھوڑا غصے کرتی ہوئی بولی تو آخر میں اس کی آواز روند گئی تو مباسل کو لگا شاید اس نے بہت غلط کیا، کم سے کم وہ ہر مہینے فون کر کے اپنی خیریت کی خبر تو ان لوگوں کو دیتا رہتا تو اچھا ہوتا نا۔ دادا کہاں ہے؟ آج تو سنڈے ہے، وہ گھر میں نہیں ہے۔ پری کو چپ کرواتے اس نے بیجان سے پوچھا۔ ہاں، مارکیٹ تک گئے ہیں۔ تم منہ ہاتھ دھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بیجان نے اسے بتاتے ہوئے فریش ہونے کا بول کر کچن میں چلی گئی۔ اچھا، اب ناراض تو نہ ہو، اب تو آ گیا ہوں نا، ویسے ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ مباسل نے پری کی ناراضگی ختم کرتے ہوئے کہا، کہیں تم نے شادی تو نہیں کر لی؟ پری کے مشکوک طریقے سے پوچھنے پر مباسل نے کہہ لگایا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر پریسا نے اس کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی۔ وہ ویکینڈ پر گھر آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا پہلے انفال سے بات کرنے کا، مگر انفال ہنا کے ساتھ باہر گئی تھی۔ مما پاپا، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اجازت لیتے ہوئے وہ کمرے میں آیا تھا۔ حیدر صاحب بک کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے اور آسیہ بیگم بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ حیدر صاحب نے کتاب سائٹ پر رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، آپ لوگ مباسل کو تو جانتے ہیں نا؟ وہ اپنے گھر والوں کو انفال کے سلسلے میں بھیجنا چاہتا ہے۔ ہائم نے تمہید باندھ کے بات شروع کی۔ ملا ہوں میں اس سے، کافی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، لیکن انفال کی رائے کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، حیدر صاحب نے کہا۔ ہائم خود بھی انفال کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ ابھی وہ لوگ بات ہی کر رہے تھے جب انفال روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کب آئے؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ساتھ سلام کیا اور پھر ہائم سے پوچھا۔ ہائم نے اپنی بہن کو دیکھا جو اس واقعے کے بعد کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں دوپہر میں آیا تھا، تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ ہائم نے اسے بتاتے ہوئے اس کی طبیعت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں، اس نے اپنا سر آسیہ بیگم کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ہمیں آپ سے بات کرنی تھی، حیدر صاحب نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ جی پاپا بولیے۔ ان کے اس طرح بولنے پر وہ ٹھٹکی تھی، مگر سنبھل کر بولی، دیکھو بیٹا، جو ہوا اسے اب بھول کے آگے بڑھو۔ ہم جانتے ہیں یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، مگر ماضی میں رہ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو بھولنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بھی اور ہم سے جڑے رشتوں کے لیے بھی۔ حیدر صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، میں کوشش کروں گی کہ سب بھلا کے آگے بڑھوں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مباسل کے گھر والے آنا چاہتے ہیں تمہارے اور مباسل کے رشتے کے لیے۔ انہوں نے اپنی بات کر کے اسے دیکھا جو ان کی بات پر ساکت ہو گئی تھی۔ بیٹا، اب سوچ لو، کوئی جلدی نہیں ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس میں خوش ہیں۔ حیدر صاحب نے اٹھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس نے نم ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنے روکے ہوئے آنسوؤں کی باڑ کو بہنے دیا۔ امیر صاحب کے گھر آنے کے بعد ان سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ امیر صاحب کو بھی اس سے جو شکوے تھے اس نے انہیں دور کر دیا۔ اس نے انہیں عمران کے کھیل اور قتل کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اپنے والدین سے کیا وعدہ پورا ہو گیا تھا اور ان کا مجرم اب انجام تک پہنچ گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں امیر صاحب اور بیجان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ کراچی چلیں۔ مباسل نے بات کرتے ہوئے تینوں کو دیکھا۔ کراچی کیوں جانا ہے؟ بلکہ تم ابھی اپنی پوسٹنگ یہیں لاہور میں کرا لو۔ اب ہم تمہیں اور خود سے دور نہیں کر سکتے۔
बीजान ने इसको डांटते हुए कहा। अरे बीजान, मैं कौन सा हमेशा के लिए जाने का बोल रहा हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कराची चले और हायम के घर अनफाल के लिए मेरा रिश्ता लेके जाए। इसने वजाहत देते हुए कहा। आखिर में असल बात बताई। अरे भाई, ये हायम और अनफाल कौन है? बीजान ने मशूक तरीके से पूछा, जिस पर मुबासिल ने हंसते हुए कहा, हायम मेरा दोस्त है और अनफाल इसकी बहन है। मुबासिल ने वजाहत दी। ओहो, ये इसीलिए यहाँ आया था और अब भी सिर्फ अपने रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ आया है। परिसा ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग वजह जानते हैं कि मैं किस लिए यहाँ नहीं आ रहा था, और जब सब सही हो गया तो मैंने इसीलिए कहा। आप ही तो हर वक्त शादी का कहते रहते हैं, उसने परी की बात पर घबरा कर कहा, जिस पर सब हंस पड़े। कब जाना है? अमीर साहब ने इससे कराची जाने का पूछा। अगले हफ्ते, मुबासिल ने बताया। अरे ये तो बहुत कम वक्त है। खैर, कल से तैयारी शुरू करते हैं। बहू के लिए मंगनी की अंगूठी भी तो लेनी है, बीजान ने कहा। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। अनफाल ने हायम को लॉन में बैठा देखा तो वहीं उसके पास आ गई। हाँ बोलो, आज हमारी गुड़िया को ऐसी क्या बात करनी है जो इस तरह से तमीद बांध रही हो? हायम ने अनफाल को प्यार से बोला। आपने हमदर्दी में मेरा रिश्ता मांगा है ना? वो बात जो उसे कब से ठटका रही थी हायम को बोल दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो हमदर्दी में तुमसे शादी करना चाहता है? हायम को अंदाज़ा नहीं था कि वो रिश्ते की बात को ये रुक देंगी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ इन्हें सिर्फ मुझसे हमदर्दी ही हो रही होंगी और कुछ नहीं, अनफाल ने बेरुखी से कहा। इसे वो बात याद आई थी जब उसने मुबासिल से पूछा था कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, तो उसने हाँ में जवाब दिया था। अगर ऐसा होता तो मैं इसे फ़ौरन इनकार कर देता, मगर इसके लहजे में तुम्हारे लिए परेशानी और आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देख चुका हूँ, इसलिए मैंने ये बात की, वरना तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो। हायम की बात पर इसने सर उठा के उसे देखा। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या जवाब देती हो। वैसे भी अगले हफ्ते वो अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आ रहा है। इनसे मिलकर तुम जो फैसला करूँगी हमें मंजूर है, हायम ने इसे समझाते हुए बताया। जो आप लोगों का फैसला होगा मुझे मंजूर है, आप मामा पापा को बता दे। इसके रिश्ते की हामी सुनकर हायम ने इसके सर पर हाथ रखा और इसे आराम करने का बोलते हैदर साहब के कमरे की तरफ चला गया। रूम में आए उसने ग्रुप में कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसे इन तीनों दोस्तों ने पिक किया। जवाब देकर आई हो? देखो, अब तो तुम्हारी दिल की मुराद पूरी हो रही है, तो अब तुम पीछे क्यों हट रही हो? इन तीनों को वो शाम में ही मुबासिल के रिश्ते के बारे में बता चुकी थी। तभी इसके कॉल करने पर वो तीनों शुरू हो चुकी थी। कुछ बोलो भी अन्नू, क्या जवाब देकर आई हो? अनफाल के कुछ ना बोलने पर हिना गुस्से से बोली। मैंने भाई और मामा पापा को फैसले का हक दे दिया है और वो अगले हफ्ते अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आ रहा है, अनफाल ने आंसुओं का गोला हलक में उतारते हुए बताया। और फिर वो तीनों अनफाल को छेड़ने में लग चुकी थी। जुम्मा को ही वो कराची पहुंच गए थे और मुबासिल के अपार्टमेंट में रुके थे। अपार्टमेंट में 4 कमरे, अटैच बाथरूम, लाउंज और इसके साथ ओपन किचन था। आज वो सब हैदर साहब के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इधर हायम भी अपने माँ बाप को मुबासिल के वालिदैन के बारे में बता चुका था। मुबासिल, अमीर साहब, बीजान और परी जब हैदर साहब के घर पहुंचे तो इनका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया गया। मुबासिल ब्लैक पैंट के साथ स्काई ब्लू टी शर्ट पहने था, जिसकी हाफ स्लीव्स में से इसके कसरती बाजू नज़र आ रहे थे और बाजू पर गोली का निशान भी मौजूद था। वो सब लोग लाउंज में बैठे थे जब अमीर साहब ने बात शुरू की। हम आपकी बेटी अनफाल का हाथ अपने पोते मुबासिल के लिए मांगना चाहते हैं। इसके वालिदैन जिंदा होते तो वो आते, मगर इन दोनों के बाद अब हम ही इन दोनों के वालिदैन हैं। अमीर साहब ने बगैर तमहीद बांधे अपने आने का मकसद बताया। जी, हायम ने बताया था, बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसने इस बच्चे को इतनी हिम्मत और हौसला दिया और इनके मुजरिमों को इसने अंजाम तक पहुंचाया। हैदर साहब ने पहले अफसोस किया और फिर मुबासिल को शाबाशी देते हुए कहा, बहुत बहुत मुबारक हो। हैदर साहब ने मुबासिल को गले लगाते हुए कहा, हम चाहते हैं परी की शादी के बाद ही मुबासिल की भी शादी हो जाए। अमीर साहब ने कहा, अब से इनफाल आपकी अमानत है, जब चाहे ले जाए। हैदर साहब ने अमीर साहब को तसल्ली देते हुए कहा,
ٹھیک ہے، پھر اگلے مہینے 15 تاریخ کو ہم اپنی امانت آپ سے لے کر جائیں گے اور ہمیں کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ لوگ شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ امیر صاحب نے شادی کی تاریخ بتانے کے بعد میں کہا۔ انفال اب اپنی دوستوں اور پری کے درمیان بیٹھی تھی، لیکن مسلسل اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے اس نے آسیہ بیگم سے اندر جانے کا بولا تو انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جو حیم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا مگر دھیان انفال پر تھا۔ انفال کے اندر جانے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے مباسل کے گھر والے اور رشتہ دار کراچی آ گئے تھے۔ آج مہندی تھی جو کہ حیدر ولا میں ہی کمبائن رکھی گئی تھی۔ اسٹیج کو گیندے کے زرد پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورا حیدر ولا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مباسل کی فیملی جب حیدر ولا پہنچی تو ان کا استقبال بہت ہی پرتپاک طریقے سے ہوا۔ مباسل نے سفید کرتے پر ہرے رنگ کی وائس کوٹ پہنی تھی۔ وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ مباسل کو اسٹیج پر بٹھانے کے پیلے اور ہرے رنگ کی امتیاز کی کھنوں تک آتی فراک پہنی تھی اور پیلے رنگ کا دوپٹہ سر پر سیٹ کیا تھا اور ہلکے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انفال کے اسٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ انفال کی طرف بڑھایا، جس پر انفال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنا مہندی سے سجا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس پر ساری ینگ پارٹی نے ہوٹنگ کی تھی۔ وہ دونوں کے اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد مہندی کی رسم شروع ہوئی۔ مباسل کے برابر بیٹھی انفال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ اس سے کیوں شادی کر رہا ہے جبکہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ سب کی مسکراہٹوں، چھیڑخانیوں اور ہلے گلے میں یہ خوشی بھری رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حیدر ولا میں ہر طرف گہما گہمی مچی تھی۔ آج بارات تھی جس کا انتظام حیدر ولا کے لاؤن میں کیا گیا تھا۔ انفال اپنی دوستوں اور کزن کے ساتھ پارلر جا چکی تھی۔ انفال ہانیہ کی بات پر چھیپ گئی۔ ماشاء اللہ انو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہانیہ نے انفال کو پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہا، پلیز آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیں ورنہ ان کا دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا۔ بیوٹیشین نے ہانیہ کو ٹوکا تو وہ منہ بنا کر پیچھے ہوئی، جس پر ہینا اور سمین نے کہہ لگایا۔ بارات حیدر ولا پہنچی تو ان کا استقبال بہت ہی گرم جوشی کیا گیا۔ وہ آج مہرون شیروانی جس پر گولڈن کڑھائی کی ہوئی تھی، پاؤں میں خوسے پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا جہاں مولوی صاحب پہلے سے موجود تھے۔ پارلر سے آنے کے بعد انفال کو اس کے کمرے میں بٹھایا گیا کیونکہ کچھ دیر میں نکاح کی رسمیں شروع ہونی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا کہ کاش اس کے ماں باپ آج اس دنیا میں ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ کچھ دیر بعد نکاح شروع ہوا۔ مباسل آفندی، آپ کا نکاح انفال حیدر سے محض 5 لاکھ روپے سکے رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ قبول ہے۔ آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اسے اپنی اور انفال کی آخری ملاقات یاد آئی۔ اگر وہ وقت پر اس کمرے میں نہ جاتا تو شاید اسے کھو دیتا۔ قبول ہے۔ مبارک ہو۔ حیم نے اسے گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی۔ پھر حیدر صاحب اور امیر صاحب سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد وہ آرمی کے آفیسر، میجر اور باقی لوگوں سے ملا۔ انفال کے سر پر لال چندری ڈالی گئی جب حیدر صاحب چند گواہوں کے ساتھ اس کے روم میں داخل ہوئے جہاں آسیہ بیگم اور انفال کی دوستیں موجود تھی۔ انفال، حیدر، آپ کو مباسل آفندی کے ساتھ محض 5 لاکھ روپے سکے رائج الوقت نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جب حیدر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا سر اسباب میں ہلایا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے۔ اس کے ذہن میں اب بھی یہی الفاظ گردش کر رہے تھے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار وہ الفاظ دہرائے۔ قبول ہے۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ حیدر صاحب نے اسے گلے لگایا اور مولوی صاحب کو باہر لے گئے۔ وہ حیم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا جب دلہن کے آنے کے شور پر اس نے سامنے دیکھا جہاں وہ اپنے دوستوں اور کزن کے سنگ آتی دکھائی دی۔ ریڈ بولڈ لہنگا جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، سر پر اسی رنگ کا دوپٹہ جس کے کناروں پر گولڈن کڑھائی کی ہوئی تھی، سیاہ بال جو کمر تک آتے تھے
उन्हें आगे से डिज़ाइन बनाकर बाकी आधे बालों को कंधे पर डाले हुए था। बिलाशबा वो खूबसूरत थी, मगर आज वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। अनफाल के स्टेज के करीब आने पर मुबासिल ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे स्टेज पर चढ़ने में मदद की। परी ने अनफाल को मुबासिल के साथ सोफे पर बिठाया। आज दोनों एक साथ बहुत ही हसीन लग रहे थे। सब लोगों ने इन्हें मुबारकबाद दी, सलामी दी। दूध पिलाई की रस्म अनफाल के दोस्तों ने की, जिस पर मुबासिल ने उन्हें मुंह मांगी रकम दी। रुखसती का वक्त आया तो अनफाल ने अपने साथ सबको भी बहुत रुलाया। फिर परीसा और बीजान ने अनफाल को गाड़ी में बिठाया। उन लोगों को मुबासिल के अपार्टमेंट जाना था। अनफाल को कुछ रस्मों के बाद मुबासिल के रूम में ले जाया गया। कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। काफ़ी देर मुबासिल का इंतज़ार करने के बाद वो अपना लहंगा संभालती उठी और ज्वेलरी उतारने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में वो ड्रेस चेंज करने के बाद बेड के किनारे पर लेटी और अपने ऊपर कंफर्टर डालकर नींद की वादियों में उतर गई। रात 12 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ तो नज़र सामने बेड पर लेटी इस परी पैकर पर पड़ी, जो दुनिया जहां से बेखबर ख्वाबों की दुनिया में गुम थी। एक अहम फ़ोन कॉल सुनने की वजह से इसे देर हो गई थी। वो फ़ोन बंद करने के बाद जल्दी से कमरे में आया कि कहीं अनफाल इसके इंतज़ार में ना बैठी हो, मगर कमरे में आए इसे सोते देख वो सर झटकता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया और कुछ देर में आरामदायक कपड़े पहने लाइट ऑफ करके वो बेड के दूसरी तरफ लेट गया। अगली सुबह अनफाल की आँख खुली तो नजरें अपने बराबर में सोए वजूद पर पड़ी। वो फौरन हड़बड़ा कर उठी, जिससे मुबासिल की आँख भी खुल गई। क्या हुआ, कोई जिन देख लिया है जो इस तरह उठी हो? मुबासिल ने इसके इस तरह उठने पर चोट की। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनफाल ने इसके सवाल को इग्नोर करते हुए पूछा। मुबासिल ने इसके इस बेतुके सवाल पर नफ़ी में सर हिलाया। मोहतरमा, ये मेरा घर है और ये कमरा मेरा है, इसने अनफाल की बात पर तंज करते हुए कहा और उठकर बाथरूम में चला गया। अनफाल ने एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई। कमरा ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। फुल साइज़ का बेड था, जिसके सामने दीवार पर एलईडी फिक्स था और दीवार के साथ दरमियाने साइज़ का सोफा था। दूसरी जानिब सिंगार मेज थी, जिसके एक तरफ 2 दरवाजे थे, एक ड्रेसिंग रूम और दूसरा बाथरूम। कमरे का जायजा लेने के बाद वो सिंगार मेज के सामने खड़े हुए अपने बालों में ब्रश फेरने लगी, क्योंकि पार्लर वाली ने जो हेयर स्टाइल बनाई थी इससे इसके बाल काफ़ी उलझ गए थे। अभी वो ब्रश कर ही रही थी जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला। अनफाल ने नज़रें उठाकर इसे देखा, जो शायद शावर लेकर आया था, क्योंकि उसके सर के बालों की लटों से पानी की बूंदें गिर रही थी। नज़र लगानी है क्या? जानता हूँ बहुत प्यारा लग रहा हूँ। मुबासिल ने उसे उसके इस तरह देखने पर मुबासिल ने कहा, जिस पर वो होश में आई। कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी हो रही है आपको, अनफाल ने संभलते हुए कहा। क्या करे, कुछ लोग हमें देख के होश खो देते हैं, मुबासिल ने इसके हाथ से ब्रश लेते हुए कहा। वो इसकी बात का जवाब दिए बगैर पास से गुजरने लगी जब मुबासिल ने इसकी कलाई थामी। छोड़े मेरा हाथ। अनफाल इसके हाथ पकड़ने पर करंट खाकर मुड़ी। मुझे तुमसे बात करनी है, मुबासिल ने अब की बार इसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अनफाल मुसलसल अपने हाथों को उसकी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश में लगी थी। क्यों, किसी और को चाहती थी? तुम मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? उसने अनफाल की बात पर गुस्से में कहा। मैं किसी और को पसंद करती थी या आपने तो मुझसे शादी हमदर्दी में की ना? अनफाल को तो मानो इस बात पर पतंगे ही लग गए थे। तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी और को पसंद करता था? और तुमसे मैंने हमदर्दी में शादी की? मुबासिल इसकी बात पर चौंक कर बोला। आपको शायद याद ना हो, मगर मुझे अच्छी तरह याद है। आपने खुद इस दिन गाड़ी में कहा था कि आप किसी और को चाहते हैं। अनफाल ने उसको याद करवाते हुए तंज लहजे में कहा। उफ अनफाल, मुझे नहीं मालूम था कि इस दिन की बात को तुम आज तक सीने से लगाए बैठी रहूंगी। मुबासिल ने इसके हाथों को छोड़ते हुए एक हाथ से अपने बालों को पीछे करते हुए कहा। इसे नहीं मालूम था कि अनफाल इस बात को इतना सीरियस ले लेंगी। तो क्या आपने मुझसे झूठ कहा था? अनफाल ने पीछे होते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे लेकर अपने दिल में कोई जज्बा पैदा करो, और तुम्हारे दिल में मौजूद मेरे बारे में जो एहसासात थे मैं इनसे भी वाकिफ़ था, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए वही जज्बात है।
لیکن اس وقت میں تمہیں یہ بتا کر ان جذبات کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس وقت میں صرف اپنے والدین کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ان سب میں اپنی جان سے بھی جا سکتا تھا۔ اور جہاں تک بات رہی تم سے شادی کرنے کی، تو ایک بات اپنے ذہن میں ڈالو کہ یہ میں نے کسی ہمدردی کے بنا پر تم سے شادی نہیں کی۔ مباسل نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے کہا۔ اب تو سب کلیئر ہو گیا نا، یا اب بھی مجھ سے خفا ہو؟ مباسل نے اس کی ٹھڈی کو ہلکے سے پکڑتے ہوئے اوپر کیا، جس پر انفال نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے محبت اس کی آنکھوں میں ظاہر ہو رہی تھی۔ سوری مباسل، میں نہ جانے کیا بھول گئی۔ انفال اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی اور مباسل کے سینے سے لگ کر رونے لگی، جس پر مباسل نے اس گرد اپنے بازو کا خسار باندھا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ اچھا اب رونا بند کرو اور فریش ہو کر آؤ، مباسل نے کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی باتھ روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ انفال جب فریش ہو کر باہر آئی تو مباسل کو اپنے انتظار میں پایا۔ مباسل نے انفال کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اس میں خوبصورت سا براسلیٹ پہنا کر اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ یہ رہی تمہاری منہ دکھائی، کل رات جب میں آیا تو تم سو گئی تھی، مباسل نے انفال کے شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ چلو باہر چلتے ہیں، ناشتہ لگ چکا ہوگا۔ وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی، جہاں سب ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ آج ان کا ولیمہ تھا جو لاہور کے ایک ہوٹل میں ارینج کیا گیا تھا۔ انفال پیچ رنگ کے میکسی زیب تن کی ہوئی تھی، جبکہ مباسل نے بلیک کلر کا کوٹ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ مباسل نے آگے ہو کر انفال کے کان میں کچھ کہا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس منظر کو کیمرہ مین نے اپنے کیمرے میں محفوظ کیا۔ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ چاند تاروں نے ان کے ہمیشہ مسکرانے کی دعا کی تھی۔ ختم شدہ۔ اللہ حافظ۔